بلوچ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکنے میں چاہیے. زوال کا سفر پرسکون رہے گا. اگر کانٹے بچھا کر جائیں گے واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو لاکھ کوششوں کے باوجود ہم بھلا نہیں سکتے. ایسا ہی ایک ناقابل فراموش واقعہ آپ کے لیے بیان کر رہی ہوں، جو امید ہے آپ کو مدتوں یاد رہے گا. ایسے واقعات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نصیحت پکڑ لے اور لکھنے کا حق ادا ہو جائے. ماموں یونس 4 بھائی بہنوں کے میں سب سے بڑے تھے. انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی. باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے. گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے. علاقے میں بھی ان کا کافی اثر رسوخ تھا. ناظم سے ان کی دوستی تھی. نانا کی 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروا لی. جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے. ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کرا دی تھی. چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے. انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا. یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں. آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے. اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین دے دو. یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. مگر کوشش کے باوجود ماموں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. اپنے اثر رسوخ کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے. اب وہ 40 ایکڑ زمین کے تنہا مالک تھے. ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. ایک منشی رکھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا. زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی. 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی. یہاں ایک پرانی قبر تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جس وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہے. زندگی صبر و شکر کی آزمائش ہے. جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں زندگی بس انہی کی ہے. جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں. لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے. ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی. اس نے کئی بار سوچا اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے. اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا. منشی نے کہا ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح سے کام شروع کر دیں گے. 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی. دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے. انہوں نے کہا اس زمین کو ہموار نہ کریں. یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے. ان کو تنگ نہ کرو. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام روک دیا. رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے. آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں. آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے. آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا. وقت گزرتا رہا. ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا. وہ بستر کے ہو کر رہ گئے. زمینوں کی دیکھ بھال آپ کے ان کے بس کا کام نہیں تھا. لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا. اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا. اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا. اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا پہلے بڑے چودھری صاحب سے بات کر لیں. انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے. حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی. ماموں نے بتایا یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بتا دیا. یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے.
کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے جو ہمارا نقصان ہوگا. اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے. حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا. منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا. پھر جیسے ہی ٹریکٹر نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہر طرف گرد و غبار کے اندھیرے چھانے لگے. اس طرف سے اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی. پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا. کام کرنے والے ٹریکٹر کلا بازیاں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا گرے. یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا. ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے. یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرخت تھیں کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا. ہر طرف آہ و بکا اور قیامت صغریٰ برپا تھی. ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا. وہ دھڑام سے فرش پر کمر کے بل آ گرا. اس کو کافی چوٹیں آئیں. بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کی ظہر کی اذان شروع کی. اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا. گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے. مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا. گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے. لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے. امام مسجد نے دعا کرائی، اے مخلوق خدا، ان غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں. یہ چودھری کے یہاں مزدوری کر کے اپنا بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور آج بھی یہ لوگ مزدوری کرنے ہی گئے تھے. یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے. انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں. ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں. یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے. پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے. اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں. ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں. ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا. اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکو. آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے. بردباری اور تحمل اس کے اصول ہیں. صراط مستقیم اس کی راہ ہے، اور سچائی اور انصاف جذبہ ایمان ہے. چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے. لالچ کی ہوس نے اس کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے. جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا. بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی. جاؤ، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا. دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے. یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ان کو ہم تڑپا کر مار دیں گے. ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے. انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا، ہماری بستی کو گرایا. یہ معافی کے حقدار نہیں. ان کو معافی اسی صورت مل سکتی ہے کہ اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں. سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے، اور ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا. اب میں جا رہا ہوں. اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. وہ بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف لوٹے اور پھر غائب ہو گئے. امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی. ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورے گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے. اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کرائے، اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی. ماموں یونس اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی. گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے. گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے تو مشورہ دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو.
بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا، اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے۔ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام مسجد نے کہا، جنہوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر ایک ہسپتال میں داخل کروایا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تمام سننے والوں کو ہمارا سلام۔ اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تک جنہوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ٹچ کریں، لائکس بڑھائیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کی بھی مہربانی کہ چند ہی ہفتوں میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ ہمارے سبسکرائبر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کمنٹس کا سلسلہ جاری ہے، ویوز بہت اچھے آ رہے ہیں، اور آپ سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمیں بہت اچھے اچھے ٹیپ، بہت اچھے اچھے واقعات ای میل کریں، واٹس ایپ بھیجیں، اچھے اور سچے واقعات ہوں، اپنے وائس ٹیپ بنا کے بھیجیں۔ اور ایک خوشی کی بات اور ہے کہ ہمارے سننے والوں نے ہم پہ بھروسہ کر کے اپنے ٹیپس اور اپنی ای میلز ہم کو بھیجنے شروع کر دیے، جو وقتاً فوقتاً ہم اپنی اسٹریم میں بھی شامل کریں گے، اور سیپریٹ ٹیپ بھی انشاءاللہ ہم لوڈ کریں گے، اور ہم نے پچھلے ہفتے کیا بھی ہے، اس ہفتے بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سب لوگوں کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ، جتنی ہیلپ آپ نے کی ہے۔ شامل کرتے ہیں اپنے عزیز دوست لندن سے عامر چنوٹی کو۔ السلام علیکم عامر۔ السلام علیکم ممتاز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم اسپوکی ٹیلز ویورز، اینڈ آئی ہوپ کہ ایوری ون از فائن، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، لیکن یہ کہ لوگوں نے پسند کرا ہے، اور لوگ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ٹو بی آنیسٹ، تو ان کو ہم نے کوشش کری ہے کہ ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیں انٹرٹینمنٹ کا۔ تو یہ کہ اسی طرح سے ہم کرتے رہیں گے، اسی طرح سے ہم چلاتے رہیں گے، اور ہماری ایفرٹ ایسی رہیں گی۔ اور بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اور یہ کہ اس میں یہ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، جب لائکس ہمارے بڑھتے ہیں تو ہماری ریچ بڑھتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری اتنی ایفرٹ ہوتی ہے پیچھے، وہ پیڈ آف ہو جاتی ہے۔ اور ممتاز بھائی، تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک ہاں، ہمارے اصل میں عامر ایک آپ کیا بات کر رہے تھے، ہماری ایک لسنر ہیں بہت اچھی پرانی، اور میرے تمام ہی ٹیپس انہوں نے جو پچھلے چینل پہ پڑے ہوئے ہیں وہ سبھی سنے ہیں، بہت تعریف کرتی ہیں، صدف نعمان۔ اچھا، انہوں نے اپنا ایک وائس ٹیپ ہمیں بھیجا ہے، اچھا، تو سنتے ہیں ان کی آواز میں، سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا واقعہ بتاتی ہیں۔ صدف نعمان کی آواز میں سنتے ہیں۔ چلیں۔ علیکم، میں صدف نعمان بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور یہ جو واقعہ میں بتانا چاہتی ہوں یہ میری پھپھو سے ریلیٹڈ ہے۔ میں سٹارٹ کرتی ہوں ان کے بچپن سے، جب ان کی ایج کچھ 8 سے 10 سال سے، مطلب 8 یا 10 سال کی سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ اس وقت کی بات جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا، یہ انڈیا میں ہوتی تھی۔ انڈیا میں کون سی جگہ مجھے یاد نہیں اس وقت، علی گڑھ میں یا کہاں سے یہ بلانگ کرتی ہیں۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ چھوٹی سی تو تھیں، تو ایک دفعہ بتاتی ہیں کہ میں کھیلتے کھیلتے، دوپہر کا ٹائم تھا، ایسے ہی میں کہیں آگے نکل گئی، اور بس بچہ ہوتا ہے کھیلتے کھیلتے تھک جاتا ہے، تو میں ایسی بیٹھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں اٹھی ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ میں جہاں سوئی تھی، جس جگہ پر سوئی تھی، میں وہاں موجود نہیں تھی۔ میں ایسی جگہ پہ تھی جو بالکل ڈفرینٹ تھی، مطلب میں حیران تھی کہ یہ کون سی جگہ پر میں آ گئی۔
تو کہتی ہیں کہ میں بالکل ہوش میں تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی. میں اٹھی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت لمبے لمبے 8 سے 10 فٹ کے لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جیسے کوئی محفل کا سما ہے، ایک لمبا سا کوئی دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں پہ ڈھیر سارے کھانوں کے ساتھ کھیر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بچے ہیں، لیکن بچے عجیب عجیب سے شکلوں کے، جو ہم جس طرح کے ہم اور آپ ہیں ایسے بالکل نہیں تھے. تو بچے وغیرہ سب بڑے بوڑھے سب جتنے بھی تھے جو لمبے لمبے قد کے تھے، وہ سب آرام سے کھا رہے پی رہے ہیں اور اپنا مست ہیں اپنی چیزوں میں. ایسے میں بھی وہاں جا کے بیٹھی ہوں، اور شاید کوئی تھے، جہاں تک میرا خیال ہے انہیں میں سے جہاں تک میرا خیال ہے کوئی تھی جنہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بٹھایا دسترخوان پہ نا. تو یہ بیٹھی ہیں، چھوٹی سی تو تھی، تو انہوں نے خوب جو ان سے دل چاہا، جو ان کا موڈ تھا، یہ وہ کھاتی چلی گئیں. اسپیشلی کھیر کا بتاتی ہے کہ میں نے کھیر جو کھائی ہے تو وہ اتنی مزے کی تھی کہ آج تک میں وہ ٹیسٹ نہیں بھولی. میں جب 8 سال کی تھی جو اس وقت کی بات ہے، 8 سے 10 کے درمیان میری ایج سے زیادہ کی نہیں تھی، تو کہتی ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں آج تک نہیں بھولی. خیر میں اپنا کھا پی کے آرام سے میں فری ہوئی. اب میں نے کہا کہ چلو اب میں چلتی ہوں، اپنے گھر جاؤں گی. لیکن میں جیسے دروازے کی طرف پہنچتی ہوں وہاں پہ، تو میں ایک دم جیسے میں دیکھتی ہوں تو نیچے جیسے ہم آسمان پہ جب جہاز ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چاروں طرف سے بادل ہوتے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، سیم وہ سچویشن تھی. یہ پریشان کہ اب میں کہاں سے اتروں، کیا کروں، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. میں گر گئی تو بہت، خیر یہ وہاں بیٹھے بیٹھے پریشان ہوئی، روئیں یا پتہ نہیں کیا ہوا. تو یہ وہیں پہ شاید بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ان کی دوبارہ سے، یا بیٹھ کے بیٹھے جیسے مطلب بچہ روتا ہے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کیا کروں کیا نہیں کروں. تو شاید ان کی آنکھ لگی، یا شاید وہی جنہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جو ہے شاید وہ بٹھایا تھا دسترخوان پہ، وہ خیر وہ انہوں نے شاید آنکھیں بند کروائی یا کیا کیا ان کا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. لیکن جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ وہیں پر بیٹھی تھی جہاں پہ ان کی آنکھ لگی تھی. یہ بہت حیران ہوئی، گھر جا کے اپنی امی کو بتایا، یعنی کہ دادی کو بتایا میری. تو انہوں نے یقین نہیں کیا، ان کے چھوڑ بچی شاید کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا. لیکن یہ بالکل حقیقت اور سچا واقعہ ہے ان کا. سیکنڈ چیز میں ان کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ریاضت بہت کی ہے، بہت ریاضت کی ہے، اتنی کی ہے کہ ماشاءاللہ کہ اب کافی جنات ان کے خود کے بھی انڈر میں ہیں، اور یہ عورتوں کا خاص طور سے علاج کرتی ہیں. تو میں خود بھی جانتی ہوں ان کے ساتھ کافی سارے واقعات ہوئے ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ بتاتی ہیں کہ جب میرے ابو کی ایج کوئی ایسی تھی، کوئی گود کے تھے ابو، زیادہ ایج نہیں تھی، تو گود کے تھے تو چھوٹے سے بچے تھے. ان کی 10-12 سال کی 12-14 سال کی عمر، شاید اس سے زیادہ کی ان کی ایج نہیں ہوگی. تو خیر ہے، ابو کو یہ دوپہر کا مغرب کا ٹائم تھا، شاید مغرب ہونے والی تھی. آپ کو تو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ اس زمانے میں مغرب میں لوگ سو جایا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ یہ ایسی ابو رو رہے تھے شاید، تو یہ ایک دم کھیلتے کھیلتے ان کو مطلب گود میں اٹھا کے یہ دل بہلانے کے لیے یہ ان کو لے کے اس گلی سے نکل گئی، اپنے گھر سے نکل گئی. تھوڑا سا آگے جا کے بتاتی کہ صدف کالا محل کے نام سے ایک جگہ تھی، کسی بادشاہ کا محل تھا ایک زمانے میں، لیکن اب وہ ابنڈنٹ خال جو حویلی کھنڈر ہوتا ہے اس طرح کی تھی، لیکن وہ حویلی تھی. تو بتاتی ہیں کہ میں وہاں لے کر نکل گئی تمہارے ابو کو. تو بتاتی ہیں کہ ہوا یہ کہ وہاں سنا ہوا تھا کہ وہاں پہ کوئی سرکٹا بھی ہوتا ہے. اب ہمیں کیا پتہ اس زمانے میں سرکٹا کیا ہوتا ہے، یا کس قسم کی جناتوں میں سے کوئی قسم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، ہم تو چھوٹے تھے. تو میں نے کہا چلو، میں نکل گئی اس کو لے کے، اب تمہارے ابو کو گود میں لے کے. میں نے کہا چلو کالا محل کی طرف آئی، تو میں ایک درخت کے پیچھے تھوڑا سا چھپ کے نا میں مطلب بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں سے سرکٹا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. تو کہتی ہیں کہ کالا محل کے اندر سے نکلا ایک بندہ، ایک آدمی لمبا سا، لیکن اس کا سر نہیں تھا. تو کہہ رہی میں بڑی حیران تھی کہ یہ تو واقعی سچی بات ہے کہ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ایسا ہوتا ہے، تو واقعی میں اس کا مطلب یہ سچی بات ہے، لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. خیر وہ نکلا اور سامنے ہی جو مطلب کھنڈر سے دوسری جو بنی ہوئی تھی جگہ، اس میں گیا. انتظار کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے نکلا اور سیدھا وہیں کالے محل کے اندر جہاں سے وہ نکلا تھا وہیں اندر گیا، اور وہاں سے وہ غائب ہو گیا، مطلب چلا گیا اندر. تو بتاتی ہیں کہ صدف یہ واقعہ تھا جو میرے ساتھ ہو چکا ہے. ایک تو بچپن میں جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ، اور ایک جب میں 13-14 سال کی تھی اس وقت کا ہے، جب میں تمہارے ابو کو لے کے ایسے باہر تھوڑا سا گھمانے کے لیے نکلی، جب وہ رو رہے تھے، مغرب کا ٹائم تھا اس وقت. تو
تو یہ واقعات ان کے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس گھر میں یہ رہتی ہیں. مطلب انہوں نے ابھی سیل آؤٹ کیا ہے وہ گلستان جوہر میں. تو وہ خیر اچھا خاصا ہانٹیڈ ہے، وہ والا گھر بھی ہانٹیڈ ہے، اور وہاں پہ کافی سارے واقعات جو ہیں ان کے ساتھ ہو چکے ہیں اور بتاتی بھی ہیں. تو خیر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی دن موقع لگا تو میں وہ واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو صدف، بہت بہت شکریہ، اور آتی رہیے گا انشاءاللہ. بہت اچھا واقعہ تھا. جی عامر. اس کے اندر ممتاز بھائی ایک چیز میں نے ایڈ کرنی ہے، جو ہم لوگوں کا جو ایک ڈفرینٹ پرسپشن ہوتا ہے نا، کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کو قابو کر لیا ہے. یہ بیسیکلی قابو کا لفظ تھوڑا سا جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ان کو قابو نہیں کرا جاتا، بیسیکلی ان سے جو ہے نا معاہدہ کرا جاتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، ڈیل ہوتی ہے. ہاں، کہ اگر آپ یہ بولیں کہ یہ آپ کے اس پہ آپ کے تابع آ گئے تو یہ بڑا مشکل سا لفظ ہو جائے گا کہ تابع، یہ بڑی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ ہم اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے، اور اپنے جو دوسرے لیجنڈ قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور اس ٹاپک پہ ایک ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو ایک دفعہ ہمارے ساتھ آئے تھے ایف ایم آر، انہوں نے بتائی بھی تھی یہ جملہ، ہم کو یہ کہا تھا کہ جو حمزات کو قابو میں کرتے ہیں ایکچولی قابو نہیں کرتے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ان کا، اس کے عوض انہوں نے وہ کام کرنا ہے آپ کا. تو یہ اس پہ اور ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ کسی پروگرام میں. ایک اور چیز بھی ہے مطالعہ کہ میں نے جو نوٹ کرا ہے، میجورٹی جو ہے سر، وہ میں نے یہ نوٹ کرا ہے کہ جیسے ابھی صدف نے ایک بتایا نا، ایک قصہ یہ بتایا، تو اس کے میجورٹی یہ ہیپننگ جو ہے ان کے ورلڈ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، پیرالل ورلڈ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں. ہم لوگ کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ ہمیں دکھانے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن 65 to 80% میں بولتا ہوں کہ وہ بیسیکلی اپنے ورلڈ میں ان کی وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں ویزیبل ہو جاتی ہیں، ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دکھا دیے ہم کو. جی بالکل ایسا. اور ٹو بی آنےسٹ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم ان کو دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ باؤنڈری وال کھینچ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ٹیریٹری ہے، یہاں سے آگے نہیں آنا، ہم نے اپنا آپ شو کر دیا، اب آگے نہیں آنا، تو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. But it's a very interesting story, sir. It's a very interesting story. Really like it, that one. تو اب ممتاز بھائی، اب آپ ایک بات بتائیں کہ آپ جو ہے ایک ہانٹیڈ لوکیشن پہ گئے تھے. ہانٹیڈ لوکیشن، ہاں، وہ آپ کا مجھے پتا چلا کہ آپ کا پروگرام ایسی بنا، اور بڑے مشہور جگہ ہے وہ. تو خیر وہ تو ابھی یار وہ ہم لوگ، ہاں وہ تو دوستی میں، اور بس کھانا بھی کھانا تھا، اور 3-4 ہم لوگ جمع تھے، ہم چلے گئے. چلو ہم نے کہا 2-3 جگہ وزٹ کری تھی ہم نے. جی. تو اس میں سے ایک وہ نازو آباد ہاؤس تھا جو بہت یوٹیوب وغیرہ بھی پڑا ہوا، اس کا بڑا ذکر سنا تھا ہم نے، چلو جا کے دیکھتے ہیں ذرا. کارنر والا ہاؤس جو ہے اسی کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، نازو آباد 4 نازو آباد نمبر 4 میں ہے. وہ کسی زمانے میں سنتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے نواسے رہتے تھے. واللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں کوئی ریسرچ تو کی نہیں میں نے. تو علاقے کے لوگوں سے بات کی، پوچھا، تو وہاں ہم گئے تھے. تو وہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لو آپ بھی دیکھ لو، میں نے 1-2 منٹ کی ویڈیو بھی بنائی ہے اس پہ. چلے دیکھتے ہیں، دیکھو. ہاں اچھا، تو یہ گھر ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ بیلکنی سی نظر آ رہی ہے گھر کی. یہ کارنر ہے نا اصل میں عامر، یہ کارنر ہے. 2 سائڈ اس کے روڈز ہیں نا. تو ابھی میں نے ایک سائڈ پہ یہ ڈالا ہے کیمرہ، کیونکہ وہ کوئی پروفیشنل کیمرہ تھا نہیں، ہم اپنے یہ سیل فون سے بنا رہے تھے. صحیح. تو یہ اس کی ایک سائڈ ہے. پھر میں دوسری سائڈ بھی شاید میرے خیال سے کیپچر کروں گا. اور پیچھے سے گاڑیاں جا رہی تھی، وہ ہاں کہتی ہوئی جا رہی تھی عامر یہ ہانٹیڈ ہے، ہانٹیڈ ہے. میں نے کہا ہاں یار ہانٹیڈ ہے، جبھی تو آئے ہم ادھر. اچھا، عام گھر ہوتا تو پھر کیوں آتے. ہاں پیچھے سے کافی لوگ گزرے، تو گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں پہ لوگ، لڑکے جو ہے نا ہم کو بتاتے ہوئے گزرے، ارے بھائی یہ ہانٹیڈ گھر ہے. دیکھنے سے ہاں اسی لیے تو دیکھنا بھائی. وہاں پر جا کے عجیب سی فیلنگز ہو رہی تھی، عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی. وہ تو عامر پتہ ہے ایسا تھا کہ کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ لیٹ نہیں ہوا تھا، میرا خیال سے 9 ساڑھے 9 10 کا ٹائم ہوگا.
لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم بالکل مڈ نائٹ کے بعد جائیں نا 12-1-2 بجے جائیں جہاں پر ٹریفک چلنا بند ہو جاتا ہے اس روڈ پہ جی اور گھر کے لوگ بھی نہیں نکلتے, ٹریفک بھی نہیں ہوتا, تو یہ واقعی ایک بہت ہی اسپوکی ٹائپ کی نا فیلنگز دے گا آپ کو, اور آپ وہاں پر شاید 2-4 منٹ سے زیادہ رک نہ سکیں. اچھا. اور ہاں اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سامنے جو ہے کانٹے وانٹے بھی ڈالے ہوئے ہیں گھر کے. ہاں, وہ ہاں گیٹ کے اوپر نا پورا ہاں ایکچولی یہ گیٹ یہ بند کیا ہوا انہوں نے کانٹے ڈال کے, کیونکہ لوگ اندر چلے جاتے تھے, لڑکے کھڑکی کھیلتے تھے نا اپنے روڈ پہ, تو بال چلی جاتی تھی, تو وہ بالز لینے کے لیے بچے بھاگتے تھے, تو 2-3 بچوں کے ساتھ بھی 2-4 دفعہ ایسے واقعات ہوئے. تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ گیٹ بند کرنے کے لیے, اب وہ بند تو تالا والا تو لگا نہیں ہے, ٹوٹا ٹاٹا سا گیٹ ہے, تو انہوں نے بہت سارے کانٹے ڈال دیے تاکہ بچے اندر نہ جا پائیں, صحیح. کیوں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. تو کیونکہ آپ کسی کو زمانے میں سنا ہے کہ اس میں کوئی کنسٹرکشن کی کسی نے خریدا تھا یہ, تو کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے جب مزدور بلائے نا, تو واللہ عالم یہ میری ریسرچ نہیں ہے اس پہ, میں آپ کو نہ میں نے یہ پڑھا ہے, ابھی صرف سنا ہے کہ وہ 4-5 مزدوروں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس میں, یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد سے پھر یہ بالکل کلوز ہے, اس پہ کوئی کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں ہے, نہ اس میں کوئی بجلی کا الیکٹرک کا کوئی کنیکشن ہے, گیس کا کنیکشن ہے, بالکل ایک یہ بوسیدہ قسم کی عمارت ہے جو 40-50-60 سال سے اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ وہ کیا ہے کہ ٹیم نے بھی شاید یہ کرا تھا ڈسکور یہ کسی زمانے میں میں. بھی یہ ہاں میں بھی وہ کیا ہے کہ ٹیم گئی تھی اس پہ, اور اس کی ایپیسوڈ میرا خیال ہے آپ سرچ کر لیں تو شاید مل جائے گی آپ کو, اور جی. پڑی ہوئی ہوگی. اچھا یہ بتائیں جو بالکل $1 ملین کوشچن جو ہے یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ گئے تھے تو آپ کو جی. کیسی فیل آئی تھی؟ ہاؤ یو فیل اٹ؟ دیکھیں عامر, میں مطلب صاحب بولوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, ہم لوگ ایک تو 3-4 لوگ تھے, دوسری بات یہ تھی کہ ٹائم جو ہے نا وہ ایسا تھا کہ ٹریفک بھی گزر رہا تھا, لڑکے بھی وہاں پر پیچھے کی طرف کہیں کھیل رہے تھے, کہیں موٹر سائیکل میں گزر رہے تھے, سیکیورٹی گارڈ جو وہ اصل میں اس کی بالکل جو باؤنڈری وال ہے نا, اس کی باؤنڈری وال کے ساتھ بالکل ایک اسکول ہے. صحیح. تو اسکول والوں نے اپنی باؤنڈری وال کے باہر جو ہے نا وہ پینٹ کر کے رب زدنی علمن اور کوئی کارٹون بنے ہوئے ہیں اور کوئی جھولے بنے ہوئے ہیں, ایسے پینٹنگ سی کی ہوئی ہے دیوار پہ برابر میں. تو وہ اس دیوار کے ساتھ جہاں اس کی دیوار ختم ہوتی ہے وہ اسکول کی دیوار شروع رہتی ہے. اسکول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دوپہر تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک, 3 بجے تک, اس کے بعد وہ اسکول نہیں ہوتا. تو اسکول والوں نے وہاں پر ایک اپنا سیکورٹی گارڈ بٹھایا ہوا ہے, پوسٹ بنی ہوئی ہے کونے پر, لیکن سیکورٹی گارڈ بھی اس پوسٹ پہ نہیں ہوتا. جب اسکول ختم ہوتا ہے تو وہ اس دیوار کے ساتھ سے, ہاں وہ اس دیوار سے ہٹ کے, اب وہ اس میں کیپچر نہیں کیا میں نے ورنہ میں دکھاتا, وہ سامنے والے بینگلو کے ساتھ ایک کارنر پہ ایسے وہ بنا دیتے ہیں نا پولیس والے, رینجر والے, ایک چوکی سی بنا دیتے ہیں کورڈ کر کے, اس میں چیک پر اس میں پنکھا لگا ہوا ہے. میں نے جا کے دیکھا, اس میں باقاعدہ ایک چرپائی بچھی ہوئی تھی آئرن راڈ کی, اور اس میں ایک گارڈ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ایسے, بولا صاحب میں تو 2-4 دن ہی ہوئے ہیں, نیا آیا ہوں, لیکن 2-4 دن میں ہی مجھ سے 50 لوگ یہ بات سوال کر چکے ہیں کہ یار اس گھر میں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سامنے جو اسکول کا چوکیدار ہے وہ بھی اٹھ کے شام کو رات کو ہمارے پاس آ جاتا ہے, اس دیوار کے ساتھ نہیں رہتا. ایکچولی ہے وہ اسکول کا چوکیدار, لیکن کیونکہ باؤنڈری وال بالکل ملی ہوئی ہے اس گھر سے اس کی دیوار, تو وہ رات صبح میں رہتا ہوگا, رات میں جاتا. تو باقی مطلب اس کے جب ہم دیوار کے ساتھ جا کے میں کیپچر کر رہا تھا تو کوئی اچھی وائب نہیں آ رہی تھی. ڈیفینیٹلی ایک گھر بند ہے 50-4 سال سے, کوئی وہاں پر رہائش نہیں ہے, ڈیتھ بھی ہو چکی ہے, اس کی حالت بھی ایسی ہے, تو فیلنگز تو آ رہی تھی. اور بھی ہم 2-3 جگہ گئے تھے, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں 1-8 جگہ اور بھی جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے لوگوں کو, اگر شاید انٹرسٹ ہوا لوگوں کا تو. اچھی بات ہے, یہ ایکسپیڈیشن ہونی چاہیے. کراچی کے اندر ایسے کافی مقامات ہیں جہاں پہ جا کے ویورز کو دکھانا چاہیے, یہ کہ زیادہ بڑا نہ ہو. عامر انشاءاللہ میں اب مطلب میرے پاس کوئی ایسا پارٹنر نہیں ہے جو ساتھ چلے, کیونکہ تھوڑا سا ڈرائیو بھی میں خود ہی کروں, پھر اکیلے میں فوٹوگرافری بھی میں خود ہی کروں. میں چوکنڈی کے قبرستان میں انشاءاللہ کبھی جا کے نا ہم اپنے ویورز کو بتا دیں, میں وعدہ نہیں کر رہا, لیکن انشاءاللہ چوکنڈی کے قبرستان کو کور کر کے لائیں گے, اور وہ ہم اپنے شو پہ انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے. اس کی ہسٹری بھی تھوڑی سی سرچ کریں گے, اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے, اور اس کی ویڈیو بھی. تو مجھے خود, میں کیونکہ چوکنڈی قبرستان 2-3 دفعہ وزٹ کر چکا ہوں, لیکن ڈے ٹائم میں کیے میں نے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ, ہاں مغرب کے بعد یا مغرب ہونے والی ہو, کیونکہ وہاں پر لائٹس نہیں ہے نا, لائٹس تو ہے نہیں, تو جو کیمرے کی لائٹ ہے اسی سے بنائیں گے.
صحیح تو میں وہ انشاءاللہ کور کر کے نا تو پھر آپ کو دکھائیں گے اپنے ویورز کو انشاءاللہ شوکنڈی قبرستان. انشاءاللہ. چلے ممتاز بھائی، سر ایک ہماری ویور ہے سمیرہ عمر نام ہے، اور اچھا انہوں نے بھی اپنا ایک ٹیپ بھیجا، اور اچھا بیسیکلی انہوں نے 2-3 ٹیپ بھیجے تھے. تو اس میں ایک تو انہوں نے بولا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ ممتاز بھائی جو ہے ممتاز سر کی آواز کے اندر جو ہے اس کو نریٹ کرا جائے. تو ہم نے کہا صحیح ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے. اور جو یہ ٹیپ ہے جو ہم چلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ چلائیے گا اپنی اچھا ایپیسوڈ کے اندر. تو وہ سنتے ہیں سمیرہ عمر کا، اور دیکھتے ہیں وہ کیا بول رہی ہیں، کیا اپنا واقعہ بتا رہی ہیں. سنتے ہیں. السلام سمیرہ کو علیکم، میں سمیرہ عمر بات کر رہی ہوں. اچھا، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو یہ ممتاز سر جس طرح سے بیان کرتے ہیں نا، کوئی بھی سٹوری سناتے ہیں تو وہ بہت مزہ آتا ہے سننے میں. تو میں چاہوں گی کہ میری وائس نہ سنی جائے، ان کی وائس میں میری جو سٹوری ہے وہ سنائی جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ یہ کہ عامر بھائی، میں اس گھر میں جہاں میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں 5 سال سے یہاں رہتی ہوں، رینٹ پر رہتی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت رونق والا گھر ہے. کوئی ایسا کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ جس سے مجھے ڈر لگا ہو یا مجھے لگا ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے. ہاں کہتے ہیں مالک مکان کہتے ہیں، آس پڑوس والے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا کسی نیک بزرگ کا سایہ ہے یا گزر ہے. بہرحال کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کوئی نقصان ہوا ہو یا خوف زدہ ہوئی ہوں یا کوئی ایسا واقعہ، اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ مطلب جو بہت زیادہ ڈرا دینے والا ہو. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیرٹس ہیں، بہت سارے پیرٹس ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت پہلے ایک پیرٹ تھا کوکٹیل، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کا کریم کوکٹیل تھا، جس کو میں نے چھوٹے سے بچہ لے کر پالا تھا. بہت خوبصورت، بہت ہیلدی، اور ہینڈ ٹیم تھا، فلائنگ ٹیم تھا، ماشاءاللہ بہترین پیرٹ تھا. اچھا، اور اس وقت جو ہے میرے پاس زیادہ پیرٹس نہیں تھے. ایک میرا رنگ نیک پیرٹ تھا، ایک وہ کوکٹیل پیرٹ تھا، ٹھیک ہے. تو میں جو ہے دونوں کے کیجز کمرے میں ہی رکھتی تھی. ابھی تو میں نے جو ہے سیٹ اپ سارا اپنی گیلری میں رکھ دیا ہے، گھر میں نہیں رکھتی میں. کافی زیادہ پیرٹس ہیں. اس وقت 2 ہی تھے، ایک میرا رنگ نیک تھا، ایک کوکٹیل تھا، تو میں ان کو گھر میں ہی رکھتی تھی. تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ اکثر جو ہے میرا کوکٹیل جو ہے نا وہ کیج میں وہ ڈر جاتا تھا، وہ اتنی بری طرح سے ڈر جاتا تھا، اور وہ کیج میں اس قدر پھڑپھڑاتا تھا کہ ہم سو بھی رہے ہوتے تھے نا، ہماری آنکھ کھل جاتی تھی، ہم اٹھ جاتے تھے، ہم لائٹس آن کر دیتے تھے، ہم اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے، پر وہ نہیں ہوتا تھا. وہ اتنا ٹکراتا تھا پنجرے سے ادھر سے ادھر. آخر کار ہمیں اس کو باہر نکالنا پڑتا تھا. آپ یقین کریں عامر بھائی، 2 سے 3 بار ایسا ہوا ہے. میرے پاس آج تک اس کی وہ پکچرز بھی موجود ہیں، جو کہ اگر آپ کہیں گے تو میں شیئر کروں گی، کہ وہ خون ہو جاتا تھا، پورا خون ہو جاتا تھا. وہ اتنا خوبصورت طوطا تھا، لیکن وہ اچانک سے اسے ڈر جاتا تھا، اور وہ اتنا پنجرے میں ٹکراتا تھا کہ وہ خون ہو جاتا تھا، اور پھر وہ کئی دنوں تک زخمی رہتا تھا. اور ہم جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے، اور کافی عرصہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے، پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کے ساتھ یہی چیز ہو جاتی تھی. اچھا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے پیرٹس ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے اکثر ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کی یہ نیچر ہوتی ہے، یا پتہ نہیں کیا. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو چھوٹے پیرٹس ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح سے ڈر جاتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو نارمل لیا کہ اس کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہوگا. لیکن وہ کوکٹیل تو پھر کافی عرصہ ہو گیا میں نے سیل کر دیا تھا. اس کے بعد جو میرے بڑے پیرٹس ہیں، اب تو ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ سارے بڑے ہیں، ان کی نیچر ایسی نہیں ہوتی، یا ان کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور یہ میں جانتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پیرٹس رکھتی ہوں، تو میں ان کے بارے میں معلومات بھی کافی رکھتی ہوں. تو جو کوکٹیل والا معاملہ تھا وہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ چلو یہ خود ہی ڈر جاتا تھا، دل بہت کمزور تھا اس کا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی
کہ یہ جو میرے پیرٹس ہیں نا، یہ آدھی رات کو، حالانکہ میں مکمل اندھیرا اپنے گھر میں کبھی بھی نہیں کرتی ہوں، یہ میری عادت ہے، کبھی بھی نہیں کرتی ہوں، تو میں پیرٹس کے پاس بھی اتنی روشنی رکھتی ہوں کہ ان کو مطلب رات کے وقت بھی اگر کچھ کھانا پینا ہو تو یہ آرام سے کھا پی سکیں، بالکل اندھیرا نہیں کرتی ہوں۔ اور میں نے ان کی پرائیویسی اور ان کی سیفٹی کافی اچھی کی ہوئی ہے کہ کوئی چوہا، کوئی چھپکلی اور بلی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ کوئی چوہا آ سکتا ہے، نہ کوئی چھپکلی آ سکتی ہے۔ یہ اسپیشلی میں نے اپنے پیرٹس کے لیے یہ مکمل سیفٹی اپنے گھر میں بنائی ہوئی ہے، تو اس چیز کا بھی مجھے کوئی ڈر نہیں، کبھی نہ میرے گھر میں چھپکلی آپ دیکھیں گے، نہ کبھی کوئی چوہا، کچھ بھی نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ میرے بڑے والے جو پیرٹس ہیں نا، یہ اچانک سے کبھی کبھی آدھی رات کو ایک دم سے پھڑپھڑانا شروع کر دیتے ہیں ڈر کی وجہ سے، اور یہ بھی اسی طرح سیم پنجرے سے ٹکراتے ہیں، ادھر ادھر اتنا مطلب شور ہوتا ہے۔ بڑے پیرٹس ہیں، پر پھڑپھڑاتے ہیں، ٹکراتے ہیں پنجرے سے تو بہت زیادہ شور ہوتا ہے، تو آنکھ کھل جاتی ہے، مطلب کبھی کبھی تو جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اکثر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عمر تو جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی تھکے ہوئے ہوتے ہیں کام کی وجہ سے، میں جاگ رہی ہوتی ہوں، میں یوٹیوب چلا رہی ہوتی ہوں، تو کئی بار ایسا ہوا تو میں فوراً اٹھ جاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں فوراً اٹھ جاتی ہوں۔ پھر میں کیا کرتی تھی، میں سارے گھر کی لائٹس آن کر دیتی تھی، اور جیسے ہی میں سارے گھر کی لائٹس آن کرتی تھی نا، تو وہ طوطے جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے ریلیکس ہو کر۔ پھر میں تھوڑی دیر لائٹس آن ہی رکھتی تھی کہ چلو یہ ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد میں آف کر دوں گی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ کافی دیر کے بعد جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ ریلیکس ہو چکے ہیں، میں دوبارہ سے لائٹس آف کر دیتی، لیکن جیسے ہی میں لائٹس آف کر کے لیٹتی، دوبارہ سے ان کا وہی پھڑپھڑانا، وہی چیخنا، چلانا، ٹکرانا پنجرے میں ادھر سے ادھر، تو دوبارہ سے میں لائٹس آن کر دیتی ہوں۔ اور ایک بار نہیں بلکہ 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے پھر سوچا کہ چلو میں لائٹس آن رکھ کر ہی سو جاتی ہوں تاکہ یہ ریلیکس رہیں، تو لائٹس آن کر کے ہی میں 1-2 بار سو گئی، لیکن تب بھی یہ اسی طرح دوبارہ سے پھڑپھڑانا شروع ہو گئے ادھر سے ادھر۔ میں چیک کرتی کہ بھئی حالانکہ سیفٹی ہے، پھر بھی کہیں سے کوئی چھپکلی کا بچہ یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر مجھے مجبوراً کیا کرنا پڑتا تھا کہ میں جا کر نا ان کے کیج کے پاس بیٹھ جاتی تھی، میں ان کے پاس بیٹھ جاتی، اب وہ دیکھتے کہ میں ان کے پاس بیٹھی ہوں تو وہ ریلیکس ہو کر پھر جالی سے چپکے ہوئے ہوتے تھے، لیکن پھر ریلیکس ہو کر آ کر جو ہے وہ اپنی اسٹک پر بیٹھ جاتے اور پھر ریلیکس ہو جاتے۔ پھر میں کافی دیر ان کے ساتھ باتیں کرتی، میں ان کو تسلی دیتی، کچھ دم وغیرہ کرتی، اور میں یہ بھی مطلب اکیلے میں ہی میں یہ کہتی کہ بھئی آپ اگر کوئی ہے یہاں پر، کوئی چیز ہے تو پلیز میرے پرندوں کو تنگ نہ کریں، نہ ڈرائیں، یہ معصوم ہیں تو پلیز ایسا نہ کریں۔ اس طرح میں اکیلی باتیں کرتی اور کافی دیر میں اپنے پیرٹس کے پاس بیٹھی رہتی، پھر جو ہے وہ ریلیکس ہوتے، اس کے بعد آ کر میں سوتی۔ تو ایسا کئی بار ہوتا ہے، ابھی بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مطلب 2-3 بار ہوا اس کے بعد نہیں ہوا، ابھی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت عجیب ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جبکہ یہ ان پیرٹس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ میں نے ریسرچ کی تھی، کوکٹیل سے چھوٹے جو پیرٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن رنگ نیک یا پہاڑی جو کہ را الیگزینڈرائن ہیں ان کے ساتھ تو یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں یہاں میرے گھر میں، اور پھر مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ پھر میں اس طرح سے ان پر دعائیں پڑھ کے پھونکتی ہوں، اور پھر میں اس طرح کہتی ہوں کہ بھئی آپ جو بھی ہیں میرے پیرٹس کو نہ ڈرائیں اور پلیز ان کو ریلیکس رہنے دیں، اور اس طرح سے باتیں کرتی ہوں۔ پھر کافی دیر میں وہاں بالکنی میں بیٹھی رہتی ہوں، پھر جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اب ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر میں آ کر جو ہے نا گھر میں سوتی ہوں، اور یہ رات کو ہی ہوتا ہے، دن میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، تو یہ بھی مجھے لگا کہ آپ کو ضرور مجھے شیئر کرنی چاہیے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو۔ ظاہر سی بات ہے بالکنی میں ہوتے ہیں، اور پوری میری جو بالکنی ہے وہ اوپن ہے، میں نے جالی لگائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ کھلی ہے باہر کا پورا منظر، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیز وہ دیکھ لیتے ہوں گے، یا کوئی چیز، مطلب اپنے اندازے لگاتی ہوں میں،
مجھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ ایسا یہ کیوں کرتے ہیں. کوکٹیل کرتا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ چلو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. حالانکہ تب بھی میں نے آپ کو بتایا نا، میں اندھیرا کبھی بھی نہیں کرتی ہوں گھر میں، کمپلیٹ اندھیرا میں کبھی بھی نہیں کرتی ہوں. اتنی روشنی رکھتی ہوں کہ آرام سے سب کچھ نظر آتا ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ چیز ہوتی ہے. اور اب میرے ان پیرٹس کے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا نا، میں اس طرح سے کرتی ہوں، اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر میں جو ہے آ کر آرام سے سو جاتی ہوں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ بڑی عجیب سی چیز ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ اس پر بھی اگر ڈسکشن ہو سکتی ہے تو ضرور کیجیے گا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. تو اور مجھے مطلب میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے بھی کچھ پتہ چلے کہ یہ کیا مطلب اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے لگا یہ ضروری ہے آپ کو بتانا. ابھی آپ کا مطلب آپ کی جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، جس طرح سے آپ باتیں کرتے ہیں نا، وہ چیز مجھے بڑی پسند آتی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ اگر آپ اس ٹاپک پر بھی بات کریں، کیونکہ یہ بہت ایک الگ سا ٹاپک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں سے بور نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ایک ٹاپک ہے بات کرنے والا. تو ضرور کیجیے گا اس پر بات. مجھے انتظار رہے گا کہ کب آپ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں یا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، تو اچھا لگے گا مجھے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. نہیں، اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں اور بھی بہت سارے واقعات شیئر کروں گی، لیکن ابھی میں نے جسٹ یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ پھر میں کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ. کافی سارے واقعات ہیں تو میں شیئر کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ. تھینک یو سمیرا، تھینک یو ویری مچ. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ممتاز صاحب پڑھیں میری اسٹوری کو، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بھیجیے گا، میں اپنی آواز میں سنا دوں گا. عامر، اصل میں ایسا ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ ڈسکشن کریں اس بات پہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمیرا، ضروری نہیں ہے کہ اس آپ کا کے طوطوں کو سوری فار ڈسٹربنگ ون تھنگ یا انٹرپٹنگ. انہوں نے مجھے جب بھیجی تھی چیز تو انہوں نے ایک اور چیز بھی بتائی تھی کہ یہ پرانے شہر میں رہتی ہیں. انتہائی، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ایسی بات ہے کہ پرائیویسی کا چکر ہوتا ہے، مگر وہ جو ایریا کا نام بتایا تھا انہوں نے، انتہائی پرانا شہر ہے. کراچی کے چند قدیم ترین علاقوں میں سے ہیں وہ. تو پاسبلٹی ہے کہ کوئی چیز جیسے نا ہوائی چیز کوئی گزرتی ہو جس کے کسی کی ٹائم اور ہاں، میں آپ کو اس کا بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا. لیکن جو پرندے ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں وہ انسانوں سے پہلے کسی غیر مرئی قوت کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے یا محسوس کر لیتے ہیں. یہ تو اتنا تو پتہ ہے نا، یہ تو ریسرچ ہے. بالکل، مطلب کتے ہیں، لومڑی ہے، گیدڑ ہیں، اور بھی جتنے بھی ریپٹائل ایون یہ ہیں، وہ بھی کسی زمین پہ آنے والی کسی غیر مرئی قوت کو وہ پہلے ہم سے پہلے جو ہے نا وہ محسوس کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن پرندوں کا تھوڑا سا مسئلہ دوسرا ہے. پرندوں کا مسئلہ یہ دوسرا ہے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ گیلری میں پرندے رکھے ہوئے ہیں. اب گیلری تو ان کے گھر کا ایک ایسے آؤٹر اسپیس ہے نا جو دوسری جگہ سے بھی نظر آ رہی ہے. اگر ان پرندوں نے کسی سامنے والے فلیٹ کی یا گھر کی گیلری میں کوئی بلی دیکھی ہے، کتا دیکھا، یا نیچے سڑک پہ سے گزرتے ہوئے کوئی جانور دیکھا، اس سے بھی یہ پڑا سکتے ہیں. دوسری بات ایک اور یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گرمی سردی سیزن ہوتے ہیں نا، ان کا پرندوں پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. جانوروں پہ ان کا افیکٹ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. ویسے تو ہر جاندار پہ ہوتا ہے، پودوں پہ بھی ہوتا ہے، پلانٹس پہ بھی ہوتا ہے. لیکن پرندوں پہ، چھوٹے پرندوں پہ، جو پیرٹس ہوتے ہیں، کاکٹیلز ہوتے ہیں، فنچز ہوتی ہیں، آسٹریلین جو پیرٹس ہوتے ہیں، وہ بجری گر جن کو بولتے ہیں. ایکچولی میں تو آپ کو پتا ہے کارگو ٹرمینل مینیجر رہ چکا ہوں، تو جتنے بھی لائیو برڈز ایکسپورٹ ہوتے تھے نا وہ ایئرپورٹ سے ہی ہوتے تھے. اب تو بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئے. کسی زمانے میں لائیو برڈز بہت ایکسپورٹ ہوتے تھے. تو لائیو برڈز کے 2-4 ایکسپورٹر تھے بہت بڑے بڑے. ایک ونگ کمانڈر شہزاد کے نام سے تھے، شہزاد جمیل کے نام سے تھے. ایک آپ کا ہم نام تھا جو ناظم آباد میں اس نے پورے اپنے 600 گز کے بینگلو کو نا اوپر چھت پہ اس نے مطلب اپنے برڈز وہ بنائے ہوئے تھے، سمجھ لو فارم قسم کا ایک. اچھا، میرے اپنے گھر میں بھی جب ہم ماڈوگونی میں تھے نا تو میں پنجرا لایا، مجھے شوق تھا فنچز اور یہ بجری گھر رکھنے کا، تو میں نے بھی پالے. ان کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا دل ہوتا ہے، چنے کی دال سے بھی چھوٹا دل ہوتا ہے ان کا فنچز کا. فنچز تھوڑی سی اتنی ہوتی ہیں، جو کاکٹیل ہوتے ہیں وہ چھوٹے طوطے کے چڑیا سے ذرا بڑے ہوتے ہیں. یہ پتہ ہے سردی اور گرمی کو بڑا فیل کرتے ہیں. مطلب اگر لو چل رہی ہے نا، جیسے آج کل دن ہے کراچی میں جو ٹیمپریچر چل رہا ہے 40 to 45،
یہ اس میں بہت پریشان رہتے ہیں, بے انتہا پریشان رہتے ہیں. مطلب اگر وہ پینے کی پانی رکھ دو نا تو اس میں بھی وہ ڈبکیاں لگا لگا کے نا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. دوسری ایک اور بات, یہ جو بھی کسی چیز کی گزر اگر ہوگا نا, مطلب یہ ان کے گھر کی بات نہیں کر رہا میں, یہ گیلری میں ہے, اگر سامنے والے گھر یا سڑک پہ یا دوسرے والے فلیٹ میں, لوکیشن تو مجھے نہیں پتا کیسے, لیکن باہر کی طرف انہوں نے رکھی ہوئی ہے, یہ پرندے برڈز جتنے بھی ہیں, یہ اگر سامنے والی گیلری میں یا سامنے والے گھر میں بھی کوئی اس قسم کی غیر مرئی قوت ہے یا کسی کی چھت پہ گزر ہو رہا ہے, یہ اس کو فیل کریں گے اور اس سے ڈرنا شروع کریں گے. ضروری نہیں ہے وہ ان کے گھر میں موجود ہو. تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے, تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جہاں انہوں نے طوطے پالے ہوئے ہیں, ان کی گیلری کے سامنے جو ہے نا, جو ان کو رات کو جب یہ سونے لگیں تو اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں یا چک ٹائپ کی ڈال دیں, تاکہ اس برڈز کو سامنے کا ویو نظر نہ آئے. یہ کر کے دیکھیں, صحیح, سامنے کا ویو نظر نہ آئے ان کو. ہو سکتا ہے اس سے بھی پنجرے کے اوپر کپڑا ڈال دیں یا پنجرے سے دور ہٹا کے ایسا کپڑا ڈال دیں, چک ڈال دیں, کوئی پردہ ڈال دیں, تاکہ گیلری سے ان کا گھر کی طرف تو نظر آئے لیکن باہر کی طرف کا ویو نظر نہ آئے پرندوں کو. پھر آپ دیکھیے ایک چینج محسوس کریں گے. تو انشاءاللہ سمیرا بھیجتی رہیے گا ٹیپ آپ, اور میں اپنی آواز میں بھی انشاءاللہ نیریٹ کر دوں گا آپ کی سٹوری, اور واقعات آپ بھی سنائیے گا, آپ کی آواز میں بھی ٹیپ چلائیں گے. جی عامر. سر اپنا ہم لوگوں نے تھوڑا سا چینج کا ڈیسائیڈ کرا تھا, ہم نے کہا تھوڑا سا چینج کریں, اور اینڈنگ اسٹوری تو ہم لوگ دیتے ہیں, تو اس دفعہ جو ہے ہم لوگوں نے جو اینڈنگ اسٹوری ہے وہ انگلش میں کرنے کا فیصلہ کرا, کہ ہم نے کہا کہ ہم انگلش میں کریں. مجھے ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑے گا عامر. نہیں, پرابلم تو میرے لیے بھی ہوا تھا. ایسی بات ہے کہ بولنے میں اور پڑھنے میں یا اس کو کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہے. ہاں, تو وہ ایک گئے تھے نا, وہ بہت پرانا لطیفہ ہے کہ یار وہاں تو میں لندن گیا, انگلینڈ گیا, وہاں تو سب انگلش بولتے ہیں. بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے انگلینڈ میں رہتے ہیں. چلے بھائی, سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ایک دفعہ پھر بول دیں, دیکھتے ہیں, نہیں فیڈ بیک دیکھتے ہیں. آپ ضرور انگلش میں کریں, اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ڈفرینٹ لینگویجز میں کریں. ہمارے پاس کوئی اگر عربک اسکالر ہو یا عربک اچھی بولنے والا ہو تو ہم عربک میں بھی کریں گے. میرا تو ارمان ہے کہ عربک میں بھی اسٹوری کریں, عرب کا کوئی قصہ سنائے وہ, لیکن عربک میں سنائے. لیکن اب عامر تھوڑا سا پرابلم یہ ہے نا کہ ہماری نااہلی بھی ہے کہ ہمیں اپنی ایک لینگویج کے علاوہ جو نا سیکنڈ جو لینگویج ہے نا وہ عربک ضرور سیکھنی چاہیے. انگلش بھی سیکھنی چاہیے, رابطے کی زبان ہے, کمیونیکیشن کی زبان ہے, لیکن عربک ضرور سیکھنی چاہیے. تو ہمیں عربی نہیں آتی ٹوٹی پوٹی, تو اگر ہم عربک میں چلا دیں گے تو یقین کرو پاکستان میں تو شاید میرا خیال ہے 1% لوگ بھی اس کو نہ سمجھ پائیں, لیکن میری خواہش ہے کہ ہم چلائیں. تو آپ انگلش میں سنائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں یہ کہ ایک چائنا کی میتھ ہے, یہ بیسیکلی ہسٹری ہے. یہ وہاں کی بس تھی ایک, اور وہ بس جو ہے وہ اس کے اندر ایک چین آف ایونٹ ہوئے تھے, اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپیئر ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ ملی تھی. تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس اسٹوری کے اندر کور کری ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں بتائی گئی ہیں, اور یہ کہ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب سے یہی التماس ہے کہ آپ کو اگر پسند آئے یا نہ پسند آئے, آپ لوگ جیسا بھی سمجھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں, تاکہ ہم اس کے حساب سے اپنی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ترمیم کریں. تو میرے خیال سے ایک بات عامر میں کہہ دوں, پھر آپ اپنی سٹوری ضرور سنائیے گا. صرف کیونکہ اس دفعہ چینج ہے, آپ اس کو انگلش میں نیریٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے سننے والوں سے یہ اپیل کریں گے کہ جتنے بھی سننے والے ہیں کم سے کم اس پہ ضرور کمنٹس کریں کہ اس کو انگلش میں ہی کنٹینیو رکھا جائے یا چینج کر کے پھر اردو میں لے آئیں. اردو میں لے کے آیا جائے. یہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سے مدد ملے گی. جی عامر, اب آپ جی عامر سنائیے. چلے سر جی, میں سناتا ہوں, میں شروع کرتا ہوں. جی. Bus 375. Bus 375 is a scary Chinese urban legend about a bus in Beijing that disappeared one cold November night, and it is supposed to be based on a true story. This is also known
as the midnight bus or the bus to the fragrant hill. The story happened on November 14, 1995 in Beijing, China. At midnight, bus 375 pulled out of the Yuan bus terminal. This was the last bus of the night, and its destination was Jiangshan Fragrant Hills. On board were the driver and a female conductor. The night was bitterly cold and a harsh wind was blowing. It stopped at the south gate next to the summer palace, and when the doors opened, 4 passengers got on. An old lady, a young couple, and a young man. The couple sat up at the front behind the driver, while the old lady and the boy sat on the other side of the bus beside the doors. As the bus drove through the night, all they could hear was the drone of the engine roaring. It was a quiet, remote area, and there were no other vehicles on the road. After a while, the driver spotted 2 shadows by the side of the road, waving at the bus. The driver stopped, and when the doors opened, 3 people got on. There were 2 men who were supporting a third man between them, holding him up by his shoulder. The man in the middle looked disheveled and his head was bowed down, so nobody could see his face. All 3 were dressed in traditional Chinese robes from the Qing dynasty, and their faces were deathly pale, like very yellow. The other passengers on the bus were scared and glanced nervously at each other as the driver pulled off and continued on the road. The female conductor tried to calm everyone down by saying, "Don't be afraid. They could be just actors shooting a costume drama in the vicinity. Maybe they got drunk after work and forgot to change clothes." The old woman kept turning around and staring at the 3 strangers who were seated at the back of the bus. There was an eerie silence. None of the passengers said a word. All they could hear was the wind whistling outside. After 3 or 4 stops, the young couple got off the bus. The bus driver and the female conductor were chatting and laughing. The old lady suddenly jumped to her feet and hit the young man sitting in front of her. She was shouting and making a big fuss, telling everyone that he had stolen her purse. The young man stood up and started arguing with her, but the old woman grabbed him by the collar and demanded that the driver let them off at the next stop so she could bring him to the police station. The young man was speechless. When the bus stopped, the old lady dragged the young man out. They watched as the bus drove off into the night, and the old lady breathed a sigh of relief. "Where is the police station?" asked the young man. "There is no police station," the old lady replied. "I just saved your life." "What do you mean by that? How did you save my life?" the young man said. "Those 3 people were ghosts," the old lady replied. "Ever since they got on the bus, I had my doubt about them. So I kept looking back at them. It so happened
that there was a wind blowing through the window, and I saw everything. It lifted their long ropes, and I saw that they all had no legs. The young man stared at the old lady in surprise. He started sweating. He couldn't say a word. The old lady called the police and told them what she had seen. The next day, bus 375 failed to report to the station. It had vanished along with the driver and the female conductor. The police searched the entire city but could find no trace of it. They questioned the old woman and the young man, but they dismissed their story and they decided that they were mentally ill. That night, the Beijing Evening News and the Beijing News reported on the story. The old woman and the young man were both interviewed live on TV. 2 days later, the police eventually found the missing bus. It was submerged in Myeon Reservoir, about 100 kilometers from Fragrant Hills. Inside the bus, they discovered 3 badly decomposed bodies: the bus driver, the female conductor, and an unidentified man. There were a number of other mysteries surrounding this case. Those are: number 1, the bus did not have enough gas to drive all the way to Myeon Reservoir, and when the police opened the petrol tank, they found it was filled with blood. Even though the bodies were found only 2 days after they disappeared, they were badly decomposed. Number 2, even if it was summer, the process of decomposition could not be this quick. An autopsy confirmed that there had been no intentional meddling with the bodies. How could they decompose so quickly? The police did a strict inspection of all the security cameras taped on each entrance leading to the Myeon Reservoir, but the bus wasn't seen in any of them. In fact, they found nothing out of ordinary whatsoever. How could the bus get there without being seen? To this day, it's remained an unsolved mystery. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. Allah Hafiz.